الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في المتجالسين فيا المتجالسين فيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أي جلسائنا خير؟ قال: من أكبركم الله رؤيته في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. رواه ابو يعلى. دو حدیثیں پڑھی، ایک کو امام مالک نے روایت کیا ہے اور ایک حدیث جو ہے وہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے، جس کے الفاظ یہاں پر لگ رہا ہے کہ صحیح طریقے سے عربی میں روایت نہیں کیے ہیں، بہرحال ترجمے میں پتہ چل جائے گا. پہلی حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں: قال اللہ تعالی، کہ اللہ پاک نے فرمایا. تو یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں. جب اس طرح رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یعنی یہ کہ وہ براہ راست اللہ پاک کی طرف سے اس کو حضور پاک علیہ السلام نقل فرما رہے ہیں. ویسے تو تمام کے تمام احادیث جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. ان کا معنی، ان کا مفہوم، اس کے اندر جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو منہیات ہیں، وہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کو حضور پاک علیہ السلام اپنے بیان میں، اپنے انداز میں ہم تک پہنچاتے ہیں. لیکن احادیث کے اندر ایک قسم حدیث قدسی کی ہے کہ اس میں براہ راست اللہ رب العزت کا قول نقل فرمایا جاتا ہے. اس طرح فرماتے ہیں: قال اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. قرآن پاک جو ہے وہ براہ راست اللہ کا کلام ہے. اس میں نہ جبریل علیہ السلام کا کوئی دخل ہے، نہ حضور پاک علیہ السلام کا کوئی دخل ہے. اس کے بعد احادیث جو ہیں اس کے اندر جو مفہوم ہے، معانی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن الفاظ، انداز، بیان
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور احادیث کے اندر ایک قسم ہے حدیث قدسی کہ وہ قرآن شریف تو نہیں ہے، احادیث ہی میں آتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کا براہ راست ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں اپنے انداز بیان کو، اپنے الفاظ کو چھوڑ کر. تو حدیث قدسی قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا، کہ میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت ثابت ہو گئی. اب ایک بات سمجھ لو کہ جب اس قسم کے الفاظ قرآن و حدیث میں ہوتے ہیں، بچہ ادھر دیا آگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. ہاں، تو جب اللہ پاک جو ہے جب قرآن و حدیث کے اندر اس قسم کے الفاظ ارشاد ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر واجب ہے، یا اللہ رب العزت پر یہ ذمہ داری ہے، یا اللہ رب العزت کے اوپر یہ ہے، یہ کام کرنا ہے، مطلب یا اللہ کی محبت واجب ہو گئی، اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حقیقت میں وہ واجب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت پر حقیقت میں وہ ذمہ داری ہے. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ باندھے سب واجب نشتے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ جو چاہے کرے. اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی اس پر نگران نہیں ہے، کوئی اس پر جو ہے وہ امیر نہیں ہے کہ وہ اس کا محکوم ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ وہ حاکم ہے علی الاطلاق. تو جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کر لیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں اس کے لیے اس طرح کروں گا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیا ہے، اس پر یہ چیز واجب نہیں ہے. آگا پخولا فضل و کرم سرا دا یعنی کئی آگا باندھے واجب نشتے، آگا باندھے ضروری نشتے. تو فرمایا وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، یعنی میں اس سے محبت کروں گا، میں اس کے ساتھ محبت کروں گا. اور اللہ کی محبت ظاہر مخلوقات کی محبت کی طرح نہیں ہوتی ہے. اللہ کی محبت یعنی اس کا رحم، اس کا فضل، اس کا انعام، اس کا ثواب وہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی رضا، اس کی منظوری. تو وجبت محبتی کن لوگوں کے لیے؟ للمتحابین فیہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. آگا آبو پخبلا یعنی آبو اخبلا منز مانے مینا کئی مالا پارا گزارا ہے. آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے. والمتجالسین فیہ، اور آپس میں بیٹھتے ہیں میرے لیے. یعنی ان کا آپس میں جو تعلق ہے، اب آپس مانا دا تعلق چی دے، دا تعلق مالا پارا دے، بل پارا نشتے، مال دا پارا نشتے، جائیداد دا پارا نشتے، بل عزت دا پارا نشتے، رشتہ دا پارا نشتے،
مالا پارا دے، جن کا آپس میں تعلق، آپس میں محبت میرے لیے ہے۔ قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا المتجالسین فیا، اور وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، متجالسین آپس میں بیٹھتے ہیں، کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ فیا، میری خاطر۔ آگو اخبل مند مانے کہ ناستے مالا پار، میرے لیے بیٹھتے ہیں، میرے لیے آپس میں ان کی محبت ہوتی ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کا مذاکرہ ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں تو میرے لیے بات کرتے ہیں، میری بات ہوتی ہے، اور میری خاطر آپس میں ان کی محبت ہوتی ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آفرین ہے ایسے لوگوں کا۔ ابو بندہ آفرین دے کہ اللہ پاک کی محبت ان کے لیے ثابت ہو گئی۔ اللہ محبت چی دے آگو لپارا ثابت شبید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور اس کا بھی تعلق اسی موضوع سے ہے، اسی موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرمایا قال قیل یا رسول اللہ، اپنے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ایو جلسائنا خیر، کہ ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہماری مجلس ہوتی ہے، ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ، اس میں سب سے بہتر کون ہے؟ اس میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو سوال تو دیکھو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی فکر ہے اپنے دین کی، کہ وہ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ بھائی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو دور تھا، اللہ اکبر، وہ تو ظاہر صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، اور پھر صحابہ تو ہر صحابی ہے۔ آج کل ہمارا دور کی طرح تو نہیں تھا کہ ہر قسم کے لوگ جو ہیں ہمارے آس پاس موجود ہیں، قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، قسم کے لوگ ہماری زندگی میں ہمارے جو ہے ان سے ہمارا گزر ہوتا ہے، مگر پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول، ایو جلسائنا خیر، کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان میں بہترین لوگ کون ہیں کہ ہم ان کا انتخاب کر لیں۔ اب ظاہر سوال فضول تو سوال نہیں ہے نا، صحابی نے سوال کیا ہے، اس لیے تو نہیں کیا کہ خالی ایک جو ہے نا وہ بات چیت ہو جائے گی، مذاکرہ ہو جائے گا، نہیں، مقصد تو عمل ہے کہ آپ بتا دیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزاریں۔ تو کیا فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے؟ ذرا غور کرنا، غور ہوگا، توجہ ہوگا، ہاں یہاں پر توجہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے۔ پہلی صفت بیان کی، اللہ اکبر، کہ جب تو اس کو دیکھے تجھے اللہ یاد آ جائے، تجھے تیرا مالک یاد آ جائے،
تجھے تیرا رب یاد آ جائے. اللہ اکبر. آگا چیدے دا آگا بے کلا بغوری اللہ رب العزت تیرے کو یاد آ جائے کہ جب تو اس کو دیکھے تیرے کو اللہ یاد آ جائے. دوسری اس کی صفت بیان کی. کن لوگوں کا بیان ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا جن کے پاس بیٹھنا چاہیے. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کہ کون سے لوگ ہیں جو بیٹھنے کے لیے جن کے پاس ہم بیٹھیں سب سے بہترین ہے. آج کل اگر کوئی پوچھے تو بولے بھائی اس کے پاس بیٹھ جس کے پاس کچھ فائدہ ہو. جس کے پاس کچھ فائدہ نہ ہو اس کے پاس نہیں بیٹھنا. اور حقیقت میں یہ میں الحمدللہ میرا کافی تجربہ ہے. کافی عمر بھلے اتنی نہ ہو مگر تجربہ الحمدللہ بہت ہے. یعنی میرے بہت لوگوں کے ساتھ میرا وہ گزر ہوا ہے. تو کتنے لوگوں کے منہ سے میں نے خود سنا ہے یار اس کے ساتھ جو ہے نا وقت گزارنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. یار پھر کیا فائدہ ہوگا میرا آپ کے ساتھ ہونے میں؟ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں یار تو میرے لیے فائدے نقصان کی وجہ سے تو میرے ساتھ ہے. تو کیا فرمایا؟ پہلی چیز کہ جب تو اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ اکبر. کیا آدمی ہوگا وہ یار؟ آفرین آدمی ہوگا. حقیقت میں وہ آفرین آدمی ہوگا کہ جس کو میں دیکھوں اور مجھے اللہ یاد آ جائے. اللہ اکبر. اچھا دوسرا اور اس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی دے. اللہ اکبر. جب وہ بات کرے تو تیرے دین کا علم میں اضافہ ہو جائے. کیا آفرین آدمی ہے بھائی. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق عطا فرمائے کہ جن کو ہم دیکھیں آگا پہ کلا بگورو مونگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کرو. آگا زمونگا سارا خبر کی تو مونگا علم اضافہ بشی دین علم کہ جب وہ ہمارے ساتھ بات کرے ہمارے دین کے علم میں اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. اللہ اکبر. آفرین. جب تو دیکھے اس کو تیرے کو اللہ کی یاد آ جائے. جب وہ بات کرے تیرے دین کے علم میں اضافہ ہو جائے. یہ بات یاد رکھو جب علم کی بات ہوتی ہے قرآن و حدیث میں تو اس سے دین کا علم. دنیا تو حدیث میں کیا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور وہ جب عمل کرے تو اس کو دیکھے وہ کیا کر رہا ہے تو تجھے آخرت یاد آ جائے. اور پہلی حدیث جو تھی اس میں کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی تھی قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ المتجالسین فیہ کہ ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ثابت ہو گئی. اور اللہ پاک جب ایسا جب لفظ استعمال ہوتا ہے وجبت کا تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنے اوپر یہ بات لی ہے کہ میں ایسا کروں گا. حقیقت میں کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں ہے. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. کوئی اس پر ذمہ داری نہیں ہے مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ تم میری خاطر آپس میں محبت کرو. تم میری خاطر آپس میں مجالسہ کرو. میری خاطر کرو میں تم سے محبت کروں گا. اللہ اکبر میرے بھائیوں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی محبت ہمیں حاصل
اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں، زمونگا پارا اللہ مینا حاصل شوے دے مونگسان وارو بیاسان وارو، اس کے بعد کیا چاہیے؟ اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آپس میں ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ جب آپس میں محبت کرو گے اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو گے اور اللہ کے لیے بیٹھو گے تو پھر ظاہر ہے تمہارا پھر مجالسہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ یا کم سے کم کچھ نہ کچھ ان سے نسبت ہو جائے گی کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، جو سے دوسرے نے فرمایا۔ وہ جب بات کریں گے تو آپ کے دین کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ ان کو دیکھو گے، ان کی زندگی کے اعمال کو دیکھو گے، آپ کو آخرت ہی آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج محبت تو سمجھ لو ہے ہی نہیں کسی سے، نہ دنیا کی خاطر ہے نہ دین کی خاطر ہے۔ مینا تو ختم شوے دے، وہ تو آپس میں رشتہ داروں میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہے، مگر جو تعلق آپس میں رکھتے ہیں نا، اس میں بھی مفاد ہوتا ہے، دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ یہ آپس میں رشتہ دار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، میرا اس میں تجربہ ہے۔ ایک دم سے کزن کا فون آ جائے گا، یار 1 سال ہو گیا اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی، آج کیا ہوا بات کی ہے، آج فون کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ سے خیر پوچھے گا، پھر اپنا مدعا بیان کرے گا، پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کام ہے اس لیے فون ہوا ہے آج 1 سال کے بعد۔ یو کال سوے دے خبر نہ کرے دے، نن اچانک کال راگلے، فون کال راگلے، حیران شوے دے، یو کال شوے دے، کیا ہو بھائی، خیریت تو ہے، بات کرو، پھر اپنا مفاد بیان کرے گا بھائی۔ یہ حالت ہے آج میرے بھائیوں۔ جو جس نے اس چیز کو توڑ لیا، ایک حدیث میں ہے، حدیث تو مشہور ہے لیکن سندن اس کی تحقیق نہیں ہے میرے کو کہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے، سندن کیسی ہے، مگر حدیث جو ہے وہ زد عام ہے اور کتابوں میں موجود بھی ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے میرے طریقے کو پکڑ لیا میری امت کے فساد کے وقت، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آج امت کا تو فساد پوچھنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، مخامخ دے، ہاں، اس کو تو ظاہر ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تحقیق کی ضرورت نہیں۔ تو اس وقت ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پکڑ لیں کہ ہماری آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو، آپس میں تعلق اللہ کے لیے ہو، آپس میں بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، آپس میں ہماری بات چیت اللہ کے لیے ہو، آپس میں چلنا اللہ کے لیے ہو، آپس میں گزر بسر اللہ کے لیے ہو، آپس میں ساتھ اللہ کے لیے ہو، آپس میں رفاقت اللہ کے لیے ہو، صرف اسی کے لیے ہو، اور اگر اس کے لیے نہ ہو تو پھر نہ ہو۔ تو اس حدیث کے مطابق 100 شہیدوں کا ثواب تو یہاں پر ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپس میں محبت، آپس میں تعلق، یہ ختم کر دو، فائدہ نقصان یہ ساری چیزیں ختم کر دو اللہ کے لیے۔ جب جو تعلق اللہ کے لیے ہوگا نا وہ پائیدار بھی ہوگا، جو کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں، اس میں بھی جو تکالیف آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ بھی آدمی ہنس کر اس کو گزارتا ہے۔
یہ ہمارا تجربہ ہے. اور یہ صرف اس میں نہیں، ہمیں تو عوام کی صرف بات نہیں کر رہے. آپ یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر کوئی مسجد کو سنبھالتا ہے، کوئی مدرسے کو سنبھالتا ہے، اگر اللہ کے لیے سنبھالتا ہے اس میں پائیداری ہوتی ہے. اگر وظیفے کے لیے سنبھالتا ہے وہ بالکل ناپائیدار ہوتا ہے. وہ ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے، گھر پر ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ فوراً وہ بھاگتا ہے، رفو چکر ہوتا ہے، فلی کرتا ہے، وہ فرار ہوتا ہے. او بھائی یہ مصیبت میں تھوڑی ہے بھائی، میں تو یہاں وظیفے کے لیے آیا ہوں، میں ایسی مصیبتوں کو تم جانو تو تمہارا کام باہر میں جاؤ بھائی، میرا کیا ہے؟ مگر جو اللہ کے لیے ہوگا وہ پائیدار ہوگا، وہ جم کے بیٹھا ہوگا. میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اللہ اس کو ٹھیک کرے گا، میرے بس کا نہیں ہے. اللہ ٹھیک کرتا جائے گا. اس کے راستے کے تنکوں کو اللہ پاک ہٹاتا جائے گا، اس کے لیے راستے کھولتے جائے گا. قرآن شریف میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اور اللہ پاک محسنین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ. تو میرے بھائی، آپ اس میں محبت کرو گے اللہ کے لیے، آپ اس میں تعلق صرف اللہ کے لیے جوڑو گے. ایک حدیث میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ابو داؤد کی حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی. ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بولے مولانا تو نفرت بول رہے، اللہ کے لیے نفرت بھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. یہ تو حلوے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے نفرت نہیں، صرف محبت ہوتی ہے. ان کو بھائی سب سے حلوے بٹورنے ہوتے ہیں، مگر دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں اللہ کے لیے محبت بھی ہے، اللہ کے لیے نفرت بھی ہے، اللہ کے لیے امن بھی ہے، اللہ کے لیے قتال بھی ہے. تو جب تم نفرت کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، کوئی اور سبب نہیں ہوگا. ہاں یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس سے میرا بغض ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے میرا بغض ہے. اور وَآتَى لِلَّهِ، جب دے گا اللہ کے لیے دے گا. وَمَنَعَ لِلَّهِ، جب منع کرے گا تب بھی اللہ کے لیے کرے گا. فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنا ایمان کامل کر دیا. اس کا ایمان میں ہے آدھا ایمان چیزیں کامل چھوڑے دے، اس کا ایمان کامل ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے تعلقی، اللہ کے لیے لا تعلقی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دینا، یہ ہمارا ہو جائے بس ختم. اس پر یہ ایمان کی بنیاد ہے. تو انشاءاللہ سب کریں گے ایسے، اس پر عمل. اچھا ایک بات جو درس قرآن میں بھی کر رہا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں، وہ تھوڑا پھر سے میں سمجھا دوں. مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی، جب میں نے اس کو ویڈیو میں سنا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں خیال بھی نہیں آتا، مگر جب ہم اس کی ریکارڈنگ دوبارہ سنتے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ الفاظ جو ہے وہ غلط نکلے. میں وہ نصاب کو بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ سارے 52 تولہ چاندی کی مقدار ہو. یہ بات اس طرح نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ کرنسی پر، سونا چاندی پر، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں ہو، مال تجارت پر اور جانوروں پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں ضروریات اصلیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. مثلا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں اور وہ بولے بھائی 1 لاکھ روپے تو میری ضرورت کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس میں ضرورت اصلیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اگر آدمی کے پاس اتنے روپے ہیں، سونے چاندی کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو، یعنی کیش نوٹوں کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو، اور وہ سارے 52 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے جب 1 سال گزر جائے. تو یہ میں کریکشن کر رہا ہوں. یہ جب میں نے ریکارڈنگ سنی تو میں نے بولا یہ میں نے کیوں لفظ بولا ضرورت. بعض دفعہ ہوش نہیں ہوتا ہے، آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں.
اللہ پاک معاف فرمائے، اور سب جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ دیکھو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے نا، اور اللہ کے لیے آؤ گے مسجد میں، اور خود بخود آپ اس میں اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے نا نماز کے لیے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خود بخود اس کا دوسرے نمازوں کے ساتھ اللہ کے لیے تعلق جوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں محبت بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ اس میں تعلق بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آدمی کا ٹکر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کی منطق، ان کی بول سے جو ہے علم میں اضافہ ہو جائے، اور ان کے اعمال سے جو ہے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرو، اور روزانہ 5-10 منٹ بیٹھا کرو، ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا مراقبہ کیا کرو، محاسبہ کیا کرو کہ بھائی میں کس مقصد کے لیے میں دنیا میں اور میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کرو، اور پھر مجھے اب کس طرح اپنے مقصد پر واپس آنا ہے۔ سب کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا